میری امت پر بھی وہ تمام حالات وارد ہو کر رہیں گے جو بنی اسرائیل پر آئے، بالکل ایسے ہی جیسے کہ ایک جوڑے کی دو جوتیاں ایک دوسرے کے مشابہ ہوتی۔ یہ بھی نوٹ کیجئے کہ یہ وہ امت ہے جس کے لیے قرآن میں 4 مرتبہ آیا ہے کہ ہم نے انہیں تمام جہان والوں پر فضیلت دی تھی۔ یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم وانی فضلتکم علی العالمین، اے بنی اسرائیل یاد کرو میرے انعام و اکرام و احسان کو جو میں نے تم پر کیا، اور میں نے تمہیں تمام جہان والوں پر فضیلت دی۔ بہرحال اس امت اور موجودہ امت مسلمہ امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں مشابہتیں 2 اعتبارات سے بیان کی گئی۔ ایک اس اعتبار سے مسلمانوں تم میں بھی وہ ساری گمراہیاں پیدا ہوں گی جو سابقہ امت میں پیدا ہوئی۔ لَتَتَّبِعُنَّ سُنَنَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ، تم لازماً پیروی کرو گے ان کی، ان کے طور طریقوں کی کہ جو تم سے پہلے تھے، حتیٰ کہ اگر وہ گوہ کے بل میں گھسے تھے تم بھی گھسو گے، اور اگر ان میں سے کوئی شقی ایسا اٹھا تھا کہ اس نے اپنی ماں سے زنا کیا تو تم میں بھی کوئی بدبخت ضرور ایسا اٹھے گا جو اپنی والدہ سے زنا کرے۔ تو یہ تو ہے گمراہیوں کا معاملہ، امت کے اندر پیدا ہونے والی اعتقادی اور عملی گمراہیاں۔ چنانچہ اس کے ضمن میں جو 10 رکوعوں پر مشتمل فرد جرم عائد کی گئی ہے بنی اسرائیل پر سورہ بقرہ میں، 5ویں رکوع سے شروع ہوتی ہے بات اور 15ویں رکوع کے آغاز تک چلتی ہے۔ اس میں در حقیقت ہم اپنی موجودہ کیفیت کا اس آئینے میں مشاہدہ کر سکتے ہیں۔ وہ ساری اعتقادی اور عملی گمراہیاں ہمارے اندر پیدا ہوئی، اور بنی اسرائیل کے لیے انہی 4 ادوار کا تذکرہ ہے جو ان آیات میں ہے۔ ہم نے یہ فیصلہ سنا دیا تھا، پیش کی بنی اسرائیل کو، وَقَضَيْنَا إِلَىٰ بَنِي إِسْرَائِيلَ فِي الْكِتَابِ، اپنی کتاب میں تورات میں، لَتُفْسِدُنَّ فِي الْأَرْضِ مَرَّتَيْنِ، تم 2 مرتبہ زمین میں بڑا فساد مچاؤ گے، وَلَتَعْلُنَّ عُلُوًّا كَبِيرًا، اور سرکشی کرو گے، بہت اونچی سرکشی، بہت بڑی سرکشی۔ اب یہاں پر حذف سمجھیے، محذوف سمجھیے، انڈرسٹوڈ سمجھیے کہ جب یہ وقت آئیں گے تو تم پر ہمارے عذاب کے شدید کوڑے پڑیں گے، اس لیے کہ آگے جو لفظ وعدہ آ رہا ہے، فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ أُولَاهُمَا، تو وعدہ تو عذاب کا تھا اصل میں، یہ تو خبر تھی صرف، یہ وعدہ نہیں تھا کہ تم 2 مرتبہ اپنی تاریخ کے دوران بہت شدید سرکشی کرو گے، اللہ کے خلاف، اللہ کے دین کے خلاف، اللہ کی شریعت کے خلاف بہت فساد بچاؤ گے۔ اور یہاں جیسا کہ میں نے عرض کیا، اب امپلائیڈ سمجھیے، اور اس پر ہمارے عذاب کے شدید کوڑے تم پر برسیں گے۔ فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ أُولَاهُمَا، تو جب ان 2 وعدوں میں سے پہلے وعدے کا وقت آیا، یعنی عذاب کا وعدہ جو ہم نے تم سے کیا تھا، جو وعید دی تھی تمہیں، بَعَثْنَا عَلَيْكُمْ عِبَادًا لَنَا أُولِي بَأْسٍ شَدِيدٍ، ہم چڑھا لائے تم پر اپنے وہ بندے جو بہت جنگجو تھے، بہت وحشی تھے،
عراق فلسطین کے مشرق میں ہے. تو ہم پر جو طوفان آیا ہے، جو مسلمانوں پر اس وقت عذاب الہی آیا ہے، وہ تاتاریوں کے ہاتھوں. کروڑوں مسلمان قتل ہوئے، لاکھوں کی بات نہیں ہے. بنی اسرائیل کی امت چھوٹی سی امت تھی، یہ امت بہت وسیع تھی. اگر ان کے لاکھوں قتل ہوئے تھے تو ان کے تو کروڑوں ہوئے. خارزم شاہ کی عظیم مملکت، سینٹرل ایشیا کی عظیم ترین سلطنت جو قائم ہوئی ہے تاریخ میں، ختم، تہس نہس. ایسا بھی کیا ہے تاتاری وحشیوں نے کہ ایک آبادی کے تمام انسانوں کو قتل کرنے کے بعد ان کے صرف سر علیحدہ کیے، سریاں، ان کو جمع کر کے ایک پہاڑی کی شکل بنائی. اس پہاڑی پر تخت جما کر ایک وحشی تاتاری سردار نے بیٹھ کر شراب پی. اور مسلمانوں پر دہشت اس درجے تھی کہ اگر 15-20 مسلمان بھی کہیں کوئی تاتاری جو ہے انہیں مل جاتا تھا اکیلا، اور وہ مسلح بھی نہیں، اور وہ کہتا تھا کھڑے رہو یہیں پر، میرے پاس اس وقت تلوار نہیں ہے، میں تلوار لے کر آ کے تم سب کو قتل کروں گا. وہ کھڑے رہتے تھے جیسے کہ بھیڑیں بکریاں کھڑی ہوں، اور وہ آ کر ایک ایک کو قتل کرتا تھا. ضربت علیہم الذلۃ والمسکنۃ وباؤوا بغضب من اللہ. یہ دور انتہائی تاریک دور تھا ہمارا، انتہائی تاریک دور تھا. عرب معزول کر دیے گئے. 1258 میں خارزم شاہ کی سلطنت کو تہس نہس کر کے، افغانستان کے اکثر حصے کو برباد کر کے، تہوبالا کر کے، پھر ایران کی سلطنت کو تہس نہس کر کے، اور عراق کے مشرقی پورے نصف حصے کو ختم کر کے 1258 عیسوی میں انہوں نے بغداد تولیہ کے علاقے سے وہ سردار جو تھا، ترک سردار عثمان، اس نے آگے بڑھ کر حکومت ایک بنائی ہے، اور وہ جس
the great Ottoman Empire, standing at the sentinel, ایک سنتری کی حیثیت سے کھڑی ہے. خشکی کے راستے جانا ممکن نہیں تھا، لیکن یہ کہ جو ہے اس سیلاب نے سینٹرل جو یورپ سے آیا ہے طاقت کا سیلاب، اس نے پہلے تو صفایا کیا. یہ دوسرا ڈاؤن فال ہمارا شروع ہو رہا ہے. الامم، مجھے اندیشہ ہے کہ ایک وقت آئے گا کہ دنیا کی قومیں تم پر ایک دوسرے کو دعوت دیں گی، آئیے آئیے آئیے، یہ نرم کھانا موجود ہے بہت اچھا نرم گرم، آؤ میں ادھر سے کھاؤں گا تم ادھر سے کھاؤ. قومیں تم پر ایک دوسرے کو دعوت دیں گی. صحابہ گھبرا گئے، اب ان قلت نحن یومئذ یا رسول اللہ، حضور کیا یہ اس وجہ سے ہو جائے گا کہ ہم اس زمانے میں بہت قلیل تعداد میں رہ جائیں گے؟ فرمایا نہیں، بل انتم یومئذ کثیر، تعداد تو تمہاری بہت ہوگی لیکن تمہاری حیثیت کیا ہوگی؟
کا غصائن کا غصائی سیل، جیسے سیلاب کے اوپر جھاگ ہوتا ہے ایسے جھاگ بن کر رہ جاؤ گے، تمہاری حیثیت کچھ نہیں۔ ولیکن فیکم وہن، ایک بیماری پیدا ہو جائے گی جس کا نام وہن ہے۔ وہم نہیں، وہم کو جانتے ہیں آپ، سپرسٹیشن یا کچھ اور۔ وہن، واو ہا نون، وہن۔ اب اس مرض کا نام کبھی سنا نہیں تھا، پوچھا مل وہن یا رسول اللہ؟ فرمایا حب الدنیا و کراہیت الموت، جب دنیا کی محبت تمہارے دلوں پر قبضہ کر لے گی اور موت سے تمہیں نفرت ہو جائے گی، بجائے اس کے کہ خوش آمدید کہو، میں تمہیں بتاؤں مرد مومن کی نشانی کیا ہے؟ جب موت کا وقت آتا ہے اس کے ہونٹوں پر مسکراہٹ ہوتی، صورتحال بدل جائے گی، موت سے ڈرو گے، بھاگو گے، فرار کرو گے۔